ایک ڈھونگ نظر آتا ہے مجھے، اور اس ڈھونگ میں میں اور آپ جیسے ہر بندہ شامل ہے. ہم اپنے آپ پہلے ہوتے ہیں، کس سیاستدان کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ذاتی سوال ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اچھا، آپ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی سیاست کر کے دیکھیں، آپ پاکستان میں ماڈرن بنیادوں پہ سیاست کر کے دیکھیں، لوگوں کو روزگار دیں، وسائل دیں، آپ کو ہارنا نہیں پڑے گا. السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. شہزاد خان لنگا جلال پور پیروالا سے تعلق رکھتے ہیں، سماجی ورکر ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں، مختلف شہروں میں ٹریننگ دیتے ہیں. اس کے علاوہ غیر ملک میں بھی جاتے ہیں اور اپنے جو شعبہ ہے اس حوالے سے وہاں جا کے خدمت سر انجام دیتے ہیں. شہزاد مرتضی خان لنگا جلال پور پیروالا سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات یہ بتا دے چلوں کہ ایک ٹریننگ میں جہاں پر میں بھی موجود تھا، وہاں پر شہزاد مرتضی خان کا جب نام لیا گیا تو مجھے فخر ہوا. جب وہ یہ خود ہے تو کہا جلال پور پیروالا سے، تو مجھے بہت فخر ہوا. جلال پور پیروالا کے فخر ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر، آپ کی تعلیم کتنی ہے اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جی، میری تعلیم جو ہے وہ میں نے ماسٹرز کیا تھا، جو ہے فائنانس میں میری اسپیشلائزیشن ہے. اس کے علاوہ میں نے آسٹریلیا کی یونیورسٹی سے جو ہے وہ ہیومن رائٹس اینڈ پیپل ڈپلومیسی میں سرٹیفکیشن لی ہے، یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز آسٹریلیا سے. فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے میرا جلال پور کے ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق ہے، اور میرے والد صاحب جو ہے وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں. میرے کچھ فیملی ممبرز پولیٹکس میں بھی ہیں. تو بس یہ تھوڑا سا ہمارا دیہاتی ہی فیملی بیک گراؤنڈ ہے. لنگا فیملی سے میں تعلق رکھتا ہوں، جلال پور پیروالا کی. آپ کن کن شعبوں میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں؟ میری اپنی کمپنی ہے یوتھ امپلائبلٹی نیٹ ورک کے نام سے. میں اس کمپنی کا فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہوں. یہ میری جو کمپنی ہے بنیادی طور پہ نوجوانوں کو روزگار اور کاروبار کے مواقع میں رسائی تک جو ہے مدد کرتی ہے. اس کے علاوہ ایسے تارکین وطن جو پاکستان سے باہر روزگار کے لیے جاتے ہیں یا اب کاروبار کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کو سیف مائیگریشن یعنی قانونی ہجرت کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں. اور جو وہاں سے تارکین وطن پاکستان میں ڈپورٹ کر دیے جاتے ہیں تو ہم ان کو ری انٹیگریشن سروسز دیتے ہیں، سو دیٹ وہ اپنے ملک میں رہ کے کاروبار کر سکیں. اس کے علاوہ ہم مارجنلائز کمیونٹیز کو فائنینشیل اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ پاکستان میں ایک اچھے شہری کے طور پہ آگے آ سکیں اور اپنے لیے روزگار اور کاروبار کے جو مواقع ہیں ان کو مزید بہتر کر سکیں. الیکشن کی آج کل گہما گہمی ہے، آپ جلال پور پیروالا میں الیکشن کیسے دیکھ رہے ہیں اور سیاستدانوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ جو الیکشن 2024 ہے نا، بڑے مزے کے الیکشن ہے، اور جلال پور پیروالا کی عوام سے مایوس بھی ہوتے ہیں ہم، اور یہاں کے سیاستدانوں سے بھی مایوس ہوتے ہیں. سن 2002 میں پہلی دفعہ ہوش سنبھالا تو الیکشن کا ہمیں سمجھ ہی اس الیکشن میں ووٹ نہیں تھا، تو اس وقت سے الیکشنز کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ اگر آبزرو کریں اس پوری تحصیل کو تو آپ کو ہمیشہ بڑے پینلز میں انہی فیملیز کے لوگ نظر آئیں گے جو پاکستان کے بننے سے اب تک الیکشن میں ہیں. کوئی نیا چہرہ ہمیں الیکشن میں نظر نہیں آتا. اگر نئے چہرے آتے بھی ہیں تو ان کی اولاد کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی نئے چہرے کو یہاں کی عوام بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی. یہ فیکٹ ہے، ہماری عوام چاہتی ہے کہ ہمارے لیے لوگ ووٹ جو ہے کام کریں، ہمارے لیے جو مسائل ہیں ان کو فیس کریں. لیکن جب آپ کسی مڈل کلاس کی فیملی کے بندے کو چاہیں گے نہیں کہ وہ آگے ہے تو وہ کیسے آپ کے مسائل کو سمجھے گا؟ ایک فیوڈل مائنڈ کا بندہ، ایک انڈسٹریلسٹ، ایک بہت بڑی فیملی کا بندہ جس نے زندگی میں کبھی غربت دیکھی نہیں، جس نے زندگی میں کبھی مسائل دیکھے نہیں، جس کے بچوں کے لیے صحت اور تعلیم کا مسئلہ کبھی رہا ہی نہیں، جس کے لیے انڈسٹریز لگانا کوئی ایشو نہیں تھا، جس کے لیے کاروبار کے مواقع بے تحاشا تھے، اس کو کیا پتا ایک ریڈی والے کے مسائل کیا ہیں؟ اس کو کیا پتا اس غریب کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے اس سرکاری اسکول میں جس کے لیے ہمارے ٹیکس سے پیسے کاٹے جاتے ہیں؟ اس کو کیا پتا صحت کی سہولیات جو ہیں وہ نہیں ملتی لوگوں کو، وہ اپنے لواحقین کو، اپنے پیاروں کو کس طرح تڑپتا ہوا چھوڑ کے ہاسپٹل میں بے یار و مددگار ہوتے ہیں؟ تو الیکشنز کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ میری بات بہت سارے اداروں کو، لوگوں کو بری لگی کہ ایک ڈھونگ نظر آتا ہے مجھے، اور اس ڈھونگ میں میں اور آپ جیسے ہر بندہ شامل ہے. ہم اپنے چہیتے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اچھے نہیں ہیں، ہم ان کو کسی معیار پہ اچھا پرکھتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن پھر بھی میں امید رکھتا ہوں الیکشن جو ہے کسی بھی ملک کے لیے ایک تقدیر بدلنے والا لمحہ ہوتا ہے. پھر بھی آپ جن لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں ان کو ووٹ دینے ضرور جائیں. ووٹ کے ساتھ ساتھ ان کے سامنے شہر کے مسائل بھی رکھیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے میں نے آپ کو مسائل بتائے ہیں، یہ میرا ذاتی تجزیہ نہیں ہے، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے.
میں اس شہر کے ایک ایک دیہات میں گیا ہوں. اس کا پولنگ کمپین کے دوران میں لوگوں کو دیکھا ہے جو سیاسی لوگ جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی منشور نہیں ہے. آپ ایک سماجی ورکر ہیں. آپ اس فیلڈ میں آپ کا بہت زیادہ ورک ہے. اگر جلال پور میں آتے ہیں تو جلال پور تحصیل دیکھ لیں, خصوصی طور پر شہر, یہاں کے مسائل آپ کس طرح دیکھے ہیں؟ آپ نے پورا وزٹ کیا ہے, ہر یونین کونسل علیحدہ, شہر کی علیحدہ بات کریں, شہر کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں. تھینک یو ویری مچ. سماجیات ایک ایسا شعبہ ہے جو آپ کو لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے اور ان کے مسائل کو ایک مختلف سمت میں سمجھنے کا موقع دیتا ہے. جلال پور شہر کی اگر آپ بات کریں تو اس کے دو مختلف پہلو ہیں. ایک پرانا شہر ہے جس کو ہم اندرون شہر کہتے ہیں, ایک شہر کی نیو ڈیولپڈ آبادی ہیں. اگر آپ پرانے شہر کو دیکھیں تو وسائل وہاں پہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں, اور جو نیو سٹیز ہم نے بنائے وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو ایک دیہات سے بھی برا منظر نظر آتا ہے. اگر آپ بات کریں جو ہے 84 چک کی, 85 چک کی, آپ جو ہے اسلام پورہ کالونی کی بات کریں, آپ جو ہے امام بخش کالونی کی بات کریں, اسی طرح جو مضافاتی علاقے ہیں شجاعت پور روڈ پہ یا اس کے ملکہ نناری بستی ہے اور یہ ملنگ کالونی ہے, یہ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کو جا کے لگتا ہے شاید آپ 1970 کے کسی دیہات میں آ گئے. آج کا نہیں, 1970 کا دیہات ہے. یہاں پہ ہر وہ مسئلہ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہے. وہ صحت سے جڑا ہو, تعلیم سے جڑا ہو, روزگار سے جڑا ہو, فیسلٹیز سے جڑا ہو. آج کے دور میں بھی لوگ جوہر کا پانی جو ہے نا تالابوں کی شکل اختیار کر کے, سوئمنگ پول کی شکل اختیار کر کے کھڑا ہے, جہاں تعفن پھیلتا ہے, لوگ بچے بیمار ہوتے ہیں, اور آپ مورٹیلٹی ریٹ دیکھیں گے تو ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے. یہ مسائل ہیں. شہر کے اندر اگر آپ مسائل دیکھیں تو شہر کے لیے کوئی اکنامک پلان نہیں ہے. آج بھی شہر کی ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, شہر کی ہر گلی جو ہے وہاں پہ آپ پیدل چل نہیں سکتے, آپ کے کپڑوں پہ کوئی نہ کوئی نجاست گرتی ہے. تو شہر کا بہت پرسان حال ہے. آج تک آپ دیکھیں کوئی سیاسی رہنما آپ کو کوئی منشور نہیں دے سکا شہر کی ڈیولپمنٹ کا, کوئی شہر کی اکانومی کو بڑھانے کا. ہم نے وعدے سنے ہیں اور ہم سنتے آ رہے ہیں, ہماری اب ماشاءاللہ بال سفید ہونا شروع ہو گئے, بچپن سے اس شہر سے پلے بڑھے. ہر 5 سال کا ایک ہمیں وعدہ دیا جاتا ہے اور وہ وعدہ جو ہے وہ کبھی وفا نہیں ہوتا. تو یہ شہر کی صورتحال ہے. شہر پہ اگر سیاست کے اثر دیکھیں تو شہر میں لوگوں کے ڈفرینٹ دھڑے ہیں, اور وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اور مختلف برادریوں کے ساتھ, مختلف جو ہے سیاسی لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آن دا ادر ہینڈ لوگ جو ہے وہ کمبائن نہیں ہے اپنے مسائل کے لیے. مطلب اگر ایک محلے کا مسئلہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فلاں پارٹی کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, اور اگر کسی اور محلے کا اور وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے تو وہ بھی اس میں خوش ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں جیتے تو ہمارا کام نہیں ہوا. لوگوں کو ایک کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے سو دیٹ دے میں کم ٹوگیدر اینڈ گیٹ پیپل آن بورڈ کہ یس اس شہر نے آپ کو ایم پی ایم این اے بنایا ہے, اس شہر نے آپ کو منسٹر بنایا ہے, تو آپ کو اس شہر کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. آپ اس الیکشن کو باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں, جہاں بھی ہم تجزیہ کرنا جاتے ہیں تو آپ پہلے ہوتے ہیں. کس سیاستدان کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں, اور ایک ذاتی سوال ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ اچھا, میں ووٹ تو اپنی مرضی سے دوں گا, جسے بھی دوں گا انشاءاللہ میرا ووٹ جو ہے پاکستان کے اس سیاستدان کے لیے ہوگا جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اور خصوصاً جلال پور پیروالا کی عوام کی خدمت کر سکتا ہے. جب آپ کہتے ہیں نا ہم ہر یونین کونسل میں گئے ہیں, ہم ہر دیہات میں گئے ہیں, تو بنیادی طور پہ میں خود بھی سلیکشن کو آبزرو کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. مجھے چاند ایک نوجوان اچھا متحرک نظر آئے ہیں, مجھے ہر دھڑوں میں چاند ایک لوگ ایسے نظر آئے ہیں جو الیکشن میں آگے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے لیے لوگوں کو کوئی نہ کچھ ہوپ دینے کی کوشش کی ہے. ہاں ایک چیز میں ضرور کروں گا کہ جو ووٹ میں دوں گا ایسے نوجوان کو دوں گا جو ادھر مجھے ہلکے میں نظر آیا ہوگا, جس نے لوگوں کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دیا ہوگا, یا جس کے پاس ویژن ہے. اور جن لوگوں کے ساتھ میں نے اپنے ووٹ کا فیصلہ کیا ہے تو ان سے بھی میری یہ ڈسکشن ہے کہ میں 9 فروری تک آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ کو جیتیں گے یا ہاریں گے آپ کو مبارک دوں گا یا تسلی دوں گا, اور پھر آپ سے یہ امید کروں گا کہ اگلے 5 سال آپ یہاں کی عوام کے لیے خدمت کریں. کیونکہ میں نے ذاتی حیثیت میں آپ سے کوئی کام نہیں لینا, میں اپنے شہر کے لیے آپ سے ڈیولپمنٹ کا پلان چاہتا ہوں, اپنے شہر کے لیے روزگار کا پلان چاہتا ہوں. آپ کا منشور کیا ہوگا, اسمبلی میں آپ کیا بولیں گے, میرے شہر کی کیا نمائندگی کریں گے, جو بندہ مجھے اس چیز کا جواب دے گا میں اس کو ضرور یہ ووٹ دوں گا. بہت اچھے انداز میں آپ نے جواب دیا. جلال پور پیروالا میں تھانہ کچہری کی سیاست بہت ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انفارچونیٹلی میری جو بات ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو بہت بری لگے گی. پچھلے 1 مہینے سے میں روز آپ کے نیوز گروپس میں, سوشل میڈیا پہ, مختلف ڈیروں پہ جب میں کمپین کی صورت میں جا رہا ہوں تو پتہ چلتا ہے چوری کی واردات بڑھ گئی ہیں, ڈکیٹی کی واردات بڑھ گئی ہیں. اور جب ہم تھانہ کچہری کی بات کرتے ہیں تو کسی بندے کو یہ جو ہے نا ابھی تک سینس آف جو ہے نا
کانفیڈنس نہیں آتا کہ ہم تھانے میں جائیں گے تو ہماری داد رسی ہوگی. مدعی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے جو مجرم نہیں ہوتے اور بعد میں معذرت کے ساتھ ان سے پیسے لے کے, یا کچھ ٹاؤٹ مافیا وہ ان سے پیسے لے لیتا ہے. میں مانتا ہوں پولیس والے نہیں لیتے ہوں گے, لیکن ان کے نام پہ لیے جا رہے ہیں تو کون لے رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کو اس طرح سے آگے دھکیلا جا رہا ہے. یہاں کے عوام بہت برے حالات میں ہیں, غریب لوگ ہیں اس حلقے کے, اس دیہاتی بیلٹ ہے. آج کے دور میں آپ یونین کونسل دارا پور میں چلے جائیں, آپ جو ہے لنگر میں چلے جائیں, شجاعت پور کے مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں, صبرے میں چلے جائیں, لوگوں کے پاس چلنے کے راستے نہیں ہیں. آپ ان لوگوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ کتنے ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے, کتنے ویل مینرڈ ہوں گے کہ ان کو ساری چیزیں پتہ ہوں. ہیلپ جو فرنٹ ڈیسک ہے اس کا نظام آپ کے سامنے ہے, روز آئے روز چلان ہوتے ہیں. آپ ٹریفک پولیس کے حالات دیکھ لیں, کبھی گائیڈنس نہیں دی گئی. تو یہ بہت برا کلچر ہے ہمارا, اور معذرت کے ساتھ اس میں سیاستدان انوالو ہیں. میں ہر دھڑے کو جو اس وقت سیاست میں موجود ہے وہ حلفاً یہ بات کہیں کہ ہم نے کبھی کسی چور اچکے کی حمایت نہیں کی, تو میں پھر بھی نہیں مانتا, کیونکہ یہ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ایک غلط بندے کو غلط کہیں, اس کی حمایت نہ کریں, اس کو آپ جیل میں رہنے دیں. صرف اپنے ووٹوں کی وجہ سے ہم ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ لوگ دیدہ دلیری سے عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں, اور وہ لوگ آئے روز وارداتیں کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کتنی جو ہے وہ شوٹ کی جو ہے وہ واردات ہوئی, جہاں لوگوں سے سنیچنگ کے دوران ان کے اوپر گولی چلا دی گئی. اس ماں کا کیا حال ہوگا جس کا جوان بچہ اس شوٹ میں مارا گیا؟ یا اس گھر کی آپ کیا سوچیں گے جس نے جوان بیٹی کی شادی کرنی تھی اور وہ صرف اس وجہ سے لٹ گیا کہ اس نے کسی ذمہ دار کے جو ہے کے پاس نہیں گیا, اور تھانے کچہری میں اس کی داد رسی نہیں ہوئی. اس بچے کا آپ کیا سوچیں گے جس کا باپ اسے چھین لیا جاتا ہے؟ تو بہت برا حالات ہے یہاں تھانہ کچہری کا. میں سمجھتا ہوں جو بھی الیکشن جیت کے آئے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ تھانہ کچہری کے کلچر سے, سیاست سے نکلیں. آپ پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی سیاست کر کے دیکھیں, آپ پاکستان میں ماڈرن بنیادوں پہ سیاست کر کے دیکھیں, لوگوں کو روزگار دیں, وسائل دیں. آپ کو ہارنا نہیں پڑے گا, آپ کو ضرورت نہیں ہے اس تھانہ کچہری کے کلچر کی. پھر اگر آپ یہ نہیں کر سکتے پھر آپ خود انکمپیٹنٹ ہیں, اس کا خمیازہ اس عوام کو نہ بھگتنے پر مجبور کریں. جلال پور پیروالا میں وڈیرہ شاہی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ووٹر سے, غریب, انتہائی غریب دیہڑی دار تھا, اس سے میں نے پوچھا ووٹ کس کو دو گے؟ انہوں نے بڑی سادگی میں کہا, سائیں سدا بک کول مردے پیسے تے سارے کول کوئی منگل نہیں آنا ہو, ملکیں کول, خان کول, وڈیرے کول وینے دے سو ووٹ دینے سے. آپ وڈیرہ سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, یہ جو ہے نا کسٹمز ہم نے پاکستان کے قانون میں تو ختم کیے ہیں, لیکن پاکستان کے کلچر سے ختم نہیں ہوئے. اور لوگ آج بھی اپنے آپ کو ایک گاؤں کا, ایک محلے کا, ایک علاقے کا سردار سمجھتے ہیں, اور وہ لوگوں پہ حکمرانی کرتے ہیں, جو کہ نہایت بری بات ہے. لوگ جو آپ کی عزت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ جو ہے اس طرح سے ان کے ساتھ کریں. آپ لوگوں سے پیار محبت کر کے دیکھیں تو بھی آپ کی عزت کریں گے, اور لوگوں کو جتنی آپ پیار محبت دیں گے, یہ آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کبھی حکومت نہیں کی, ان لوگوں کے دل جیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ محبت, پیار, سچائی بول کے. لوگ بیچارے یہاں پرسانے حال ہیں. آج تک ہمارے اس وڈیرہ شاہی نے نا آج تک لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا, سکول نہیں بنے. جس بڑے وڈیرے کا علاقہ مجھے بتا دیں, وہاں آپ کو اچھا سکول نہیں ملے گا, وہاں پہ آپ کو اچھا کالج نہیں ملے گا, صحت کی سہولیات نہیں ملیں گی, کیونکہ وہ لوگوں کو ڈیولپ ہونے نہیں دینا چاہتے. یہ ختم ہونی چاہیے, اور اس کے خاتمے سے ہی لوگوں میں ترقی آئے گی. ہم دیکھ رہے ہیں عوام میں شعور آ رہا ہے, جو نوجوان ہے وہ اب اس کے سامنے کھڑا بھی ہو رہا ہے. اور میں تو ان وڈیروں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ذرا جلدی سمجھ جائیں, ڈیولپمنٹ کی سیاست کریں, نہیں تو وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ آپ کو کنڈیم کریں گے. کیونکہ آپ پورا ملک کام کرتے ہیں, سوشل ورک کرتے ہیں, آپ ملک کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اللہ کرے کہ اس میں ترقی آئے. پاکستان میں جو ڈیموکریسی ہے وہ بہت ولنریبل سچویشن میں ہے, اور اس کی جو ہے نا خود ڈیموکریسی اپنے آپ کو سیو کرنے میں لگی ہوئی ہے. تو آپ اس کا اندازہ اس طرح سے لگا لیں کہ جب کوئی ادارہ یا کوئی بندہ اگر وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو تو وہ اپنی ترقی کا نہیں سوچتا, پہلے وہ اپنی زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اپنی زندگی بچانے میں لگی ہوئی ہے. تو اللہ کرے اس کی زندگی بچ جائے, تب ہم آپ اور میں اسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیولپ بھی ہوگی, وہ پھلے پھولے گی بھی, اور اس کی جو ہے وہ شاخیں بھی نکلیں گی. آپ نے شہزاد مرتضیٰ خان کی سچی اور کھری باتیں سنی جو کہ جلال پیروالا کا درد رکھتے ہیں. اب نئے مہمان کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.